اس کے لیے جامع لفظ ہدا. وہی حدیث یہاں دی ہے جو ابھی آپ کو مسلم شریف میں پڑھائی. امام ترمذی نے بھی حدیث نمبر 2674 2674 اس میں بھی وہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی ھدی کان له من الاجر مثل اجور من يتبع لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاسم مثل آثام من يتبع لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. حدیث حسن صحیح. یہ تو پہلی حدیث آ گئی. اب دوسری حدیث جو میں اس میں سے دینا چاہتا ہوں وہ صرف اس لیے پڑھ دی کہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح جامع ترمذی میں. اب جو حدیث دوسری دے رہا ہوں نئی اس مضمون پر آگے انہوں نے ایک نیا لفظ اصطلاح ایجاد کی ہے. امام مسلم نے سنتن حسنتن او صالحتن اور سنتن سیئتن کی ایجاد کی تھی. یہ جو حدیث ایک نئی آپ کو لکھوا رہا ہوں آج یہ بھی یہ ابن جریر ابن عبداللہ نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 2675 2675 اس میں لفظ انہوں نے دیے ہیں. آپ حضور السلام نے فرمایا من سن سنت خیر فتبع علیہا فلہ اجرہ ومثل اجور من اتبعہ غیر منقوص من اجورہم شیئا ومن سن سنت شر من سن سنت شر فتبع علیہا کان علیہ وزرہ مثل اوزار من اتبعہ غیر منقوص من اوزار شیئا. آگے پھر وہی معنی اس کا اجر اس کو ملے گا اور جو اس کی پیروی کریں گے ان ساروں کا بھی اجر اس کے برابر ملے گا اور ان کے اجروں میں بھی کوئی کمی. اسی طرح وزر بوجھ اور گناہ کا بھی اجر اور وزر دونوں. تو اصطلاح یہاں کیا آ گئی؟ امام مسلم نے یوز کی تھی سنتن حسنہ اور سنتن سیئہ اور امام ترمذی نے جو حدیث لائے آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے دوسری اصطلاح کیا آئی جو آقا نے بیان فرمائی سنت خیر اور سنت شر. بولیے بیٹے وہی یاد کریں میری پچھلے لیکچر کی آخری گفتگو کو کہ کیا سنت سے مراد سنت شریعہ ہوگی سنت لغویہ. جیسے بدعہ کے لیے لفظ ہے نا بدعت لغوی بدعت شرعی تو سنت کے لیے بھی سنت لغوی اور سنت شرعی. تو سنت شرعی تو مراد نہیں ہے. کیوں؟ اگر سنت شرعی مراد ہوتی تو یہ تقسیم ہوتی نہ ہوتی. وہ سنت شرعی میں تو ہر سنت شرعی وہ سنت الخیر ہی ہوتی ہے. اس میں شرن کی تقسیم کیسے آ گئی؟ یہ کافی دلیل ہے کہ یہ سنت لغوی ہے. کوئی اسوا کوئی طریقہ وضع کام نیا وضع کیا تو صاف ظاہر ہے جب سنت نہ رہی شرن تو لغوی طور پہ یہ کیا ہوا بدعہ ہوا. بس یہ بات تھی. جب شرن سنت نہ رہی تو نیا کام ہوا تو نئے کام کو لغون کیا کہا لغتن یہ بدعہ ہے. اسی کو وہ بھی کہتے ہیں بدعت لغوی. بدعت لغوی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی سنت میں ثبوت جو سنت نہیں ہے. ان کی تو تقسیم ہی دو ہے نا یہ سنت ہے یا بدعت ہے. تو جو سنت نہیں ہے شرن وہ کیا ہے بدعت اور یہ شرن سنت نہیں ہے کیونکہ سنت خیرن اور سنت شرن ہے لہذا یہ کیا ہوا بدعت ہوئی. تو بالفاظ دیگر بیان ہو رہا ہے بدعت خیرن اور بدعت شرن. سننا جب لغوی معنی میں آ گیا کوئی کام تو بدعہ اور اس کا معنی ایک ہو گیا. تو فرمایا کہ یہاں امام ترمذی نے آقا علیہ السلام نے پھر تقسیم کر دی یہاں کہ سنت خیر بھی ہوتی ہے یعنی نیا کام اور سننا اس سے مراد اگر آقا علیہ السلام اپنی سنت لے رہے ہوتے تو کبھی تقسیم نہ کرتے. وہ تو شرع ہے نہیں. تو صاف ظاہر اس سے مراد یہی اجر دے رہے ہیں کہ کسی آنے والے زمانوں میں جس نے کوئی نیا کام کیا جو میری سنت میں نہیں تھا وہ بدعت تھا مگر وہ خیر کا کام تھا اس کے لیے اجر ہے. اور نیا کام کیا جو شر کا کام تھا اس کے لیے گناہ ہے. تو یہ بیٹے نصوص قطعیہ سے جو آقا علیہ السلام کی حدیث ہیں ان کی نصوص سے یہ بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم ثابت ہو گئی. اور یہ پھر حدیث اور طرق سے بھی ہے اور یہ حدیث بھی بیٹے حسن اور صحیح ہے. ھذا حدیث حسن صحیح اور دیگر اسناد کے ساتھ بھی یہ مروی ہے. تو اسی کے ساتھ الاخذ بالسنہ و اجتناب البدع اگلا باب یہ قائم کیا ہے. اب تقسیم کر دی نا یہ الاخذ بالسنہ
واجتناب البدع، تو اجتناب بدع اور اخذ بالسنہ جب اس کو مقابلے میں لے آئے تو یہ بدعت سیئہ ہوئی اور وہ سنت شریعہ ہوئی. دو باب ہیں آگے پیچھے. جب دیکھیے الاخذ بالسنہ اس کے مقابلے میں لائے اجتناب عن البدع، جب سنہ کے مقابلے میں اجتناب عن البدع لائے تو یہ سنہ کون سی ہوئی؟ شریعہ ہوئی. تو جب سنہ شریعہ ہو گئی تو اس کا متقابل، اس کا متعارض یا متضاد کیا ہوا؟ بدعت سیئہ ہو گیا. وہ بدعت شریعہ بدعت سیئہ. کلیئر ہو گئی نا بات؟ تو یہ باب الگ باندھنے کا مطلب کیا تھا؟ الگ باندھنے کا مطلب یہ ہے، اوپر نیچے دو باب باندھے ہیں، دو عنوان بنائے ہیں. یہ نوٹ کریں بیٹے. باب نمبر 15 وہ باندھا ہے امام ترمذی نے، اور باب نمبر 16 یہ قائم کیا ہے. دو الگ باب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ امام ترمذی کا مذہب یہ ہے، کہ امام ترمذی کا علمی مسلک یہ ہے کہ ہر نیا کام بدعت سیئہ اور دلالہ نہیں ہے. یہ ورڈکٹ ہے امام ترمذی کا، ان کا مذہب ہے. اس لیے انہوں نے باب الگ قائم کر دیے ہیں. اجتناب عن البدع کو سنہ کے مقابلے میں لائے ہیں چونکہ وہ سنہ شریعہ آ رہی ہے. اور حدیث کیا دی ہے اس کے نیچے؟ فعلیکم بسنتی، یہ حدیث، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت. چونکہ اپنی خلفاء راشدین کی سنت کو سنت قرار دیا، الاخذ بالسنہ، یہ سنت شریعہ سنت قرار دے دیا اپنی اور خلفاء راشدین کی سنت کو. تو جب سنت کا معنی معین ہوا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے مفہوم میں، اس میں معصور ہو گیا. جب معنی سنت کا سنت شریعہ ہو گئی، جب سنت کا معنی یہ ہوا تو بیٹے جو اس کے متضاد و متقابل ہوگا وہ بدعت سیئہ ہوگی، وہ بدعت ہوگی. شرعاً اس کو بدعت کہیں گے یا بدعت سیئہ کہیں گے. اس لیے اوپر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ. وہ حدیث جو ہم پہلے دن جس کو پورا پڑھ چکے ہیں وہ امام ترمذی یہاں لائے ہیں. تو انہوں نے پھر ان بدعتوں کو لیا ہے جو خلافت راشدہ کے خلاف اٹھی. منکرین زکوٰۃ کی بدعت، جھوٹے مدعیان ادعائے نبوت کی بدعت، اور ارتداد کی مرتدین کی بدعت. اور اس کے مقابل کہا کہ جب وہ میرے بعد بدعتیں اٹھیں، وہ محدثات الامور اٹھیں، دین کے اندر وہ فتنے اٹھیں جن پر ہمارا امر نہیں ہے، تو پھر تم ان بدعتوں کو نہ پکڑنا، تمسک بالسنہ، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا. تو گویا بدعت کے معنی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی شناعت کے ذیل میں ذکر کر کے اپنی اور خلافت راشدہ کی سنت کا متقابل ٹھہرایا. تو جب یہ باب امام ترمذی نے الگ کر دیا تو اب پتہ چلا کہ اب اس باب کو الگ کر لینے کے بعد جو باقی نئے کام بچے ان کے لیے راستے دونوں کھول دیے امام ترمذی نے. اس لیے حضور کی حدیث لائے سنت خیر او سنت شر. اب جو باقی بچا وہ نیا کام ہے، اگر خیر پر مبنی ہے تو سنتن حسنتن اور سنت خیر اور سنتن صالحتن ہے، اگر برائی پر مبنی ہے تو سنت شر ہے اور سنتن سیئتن ہے. وہی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. پھر اسی طرح اگلی حدیث امام ترمذی ایک اور لائے ہیں، یہ ہم نے اس میں آگے بیان کی ہے. اسی ترمذی شریف کی اگلی حدیث اسی باب میں، حدیث نمبر 2677. اگلی حدیث جو امام ترمذی نے لی اور یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے بیٹے. یہ حدیث ابن عمرو بن عوف المزنی عن ابی عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے مروی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قال انہ من